نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، فذکر امر الربا وعظم شأنہ۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا معاملہ ذکر فرمایا اور اس کی سنگینی بیان کی۔ آپ نے فرمایا، ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیئۃ من 36 زنیہ۔ ایک درہم جو آدمی سود کا لیتا ہے وہ ایک درہم گناہ میں 36 مرتبہ آدمی کا بدکاری کرنے سے بھی بڑا ہے۔ یزنیہ الرجل، یعنی کہ انسان 36 مرتبہ زنا کرے، بدکاری کرے، تو سود کا ایک درہم گناہ کے اعتبار سے 36 مرتبہ یہ بدکاری سے بھی بڑا ہے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور مسلمان آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی عزت ہے، یعنی وہ بدکاری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں یہ روایت نقل کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی وہ اپنی شعب الایمان میں بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی اس مفہوم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، مگر یہاں سود کی سنگینی ایک الگ انداز سے بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے، جیسا کہ جب شراب حرام ہوئی، آپ نے مسجد میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور اس میں یہ بتایا کہ آج اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ آپ نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو، اور قربان جائیں صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، جو آپ سے ان کی محبت ہے۔ جس چیز کے کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام ہے، اگر اس نے ہاتھ میں جام پکڑا ہے تو وہیں پھینک دیا، اگر منہ میں ہے تو اسی وقت وہ باہر پھینک دی، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن شراب حرام ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب تھی، یعنی اس سے پہلے اسلام میں اجازت تھی، پہلے سے جو اجازت چلی آ رہی تھی وہ اسلام نے بھی کچھ دیر برقرار رکھی، چونکہ عرب ویسے بھی شراب کے رسیہ تھے۔ پہلے حکم پر ہی شراب منع کرنا یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں شراب کو منع کیا۔ پہلے اس کی سنگینی بیان کی کہ یہ ایک ناپاک چیز ہے، نجس ہے۔ اس طرح یہ فرمایا کہ جو شراب پی لے وہ نماز کے قریب نہ آئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات کے بارے میں خطبات ارشاد فرماتے، آپ نے سود کے بارے میں بھی فرمایا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آپ نے اس خطبے میں سود کا معاملہ ذکر کرتے ہوئے اس کی سنگینی بیان کی، اس کی سختی بیان کی، اور پھر وہی حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا، 1 درہم، ہم زیادہ رقم اگر تصور کریں کہ جو آدمی سود زیادہ لیتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا پھر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہاں 1 درہم ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سودی کاروبار کرنا تو دور کی بات ہے، صرف 1 درہم بھی سود کا لے رہے ہیں یا سود کے کاروبار میں 1 درہم بھی ملوث کر دیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ ایک بدکاری کرنے کا، اور بدکاری بھی 36 مرتبہ کی جائے، اس قدر یہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہ بدکاری کا گناہ یہ کتنا بڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیر اور سزا بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ یہ کام کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور 1 کوڑا ایک آدمی کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، 100 تو دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے۔ یہ بدکاری کی سزا ہے دنیا میں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ سزا جھیلنے والے کو آخرت کی سزا سے معاف کر دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 مرتبہ بدکاری کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی 36 مرتبہ کرتا ہے، وہ تو پہلی باری میں ہی بھی نہیں بچے گا، چہ جائے کہ 36 مرتبہ یہ گناہ کرے، اور دوسری طرف ایک انسان سود کا صرف 1 درہم لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے والے سے بھی یہ گناہ بڑا ہے۔ یقیناً ہمیں سود کی سختی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سود کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے، شریعت میں اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیچھے ہم کئی احادیث مبارکہ اس کے متعلق پڑھ آئے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمائی پر غور کریں، اپنے مال و دولت پر غور کریں، اور اس چیز کو پرکھیں کہ کہیں ہم سود کے معاملے میں ملوث تو نہیں، کبھی دنیا میں ہم نے کبھی سود لیا ہو یا اس معاملے میں ملوث ہوئے ہوں۔ اگر یاد ہے تو آج ہی ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ جب توبہ کی جاتی ہے صدقے دل سے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اب بھی ہم سود میں ملوث ہیں اور توبہ نہیں کی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس کی سزا بڑی بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔